اب پتہ چلا نا کہ چنیوٹ میں آئے ہیں، تو ماشاءاللہ چنیوٹ والے تو ویسے بھی بڑے باذوق لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں سب سے پہلے ہمارے بھائی عاصم صاحب، جن کی مسلسل کوشش تھی، خواہش تھی، اور ان کے ساتھ جتنے ہمارے بھائی جن کا اصرار تھا کافی عرصہ پہلے، بلکہ کافی مہینے پہلے یہ آج کا وقت طے ہوا، ہمارے حضرت مولانا طاہر صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور بھی جتنے ہمارے علماء اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اللہ پاک ہمارے تمام علماء کا سایہ سلامت رکھے۔ بلا تمہید میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک بار پورا مجمع باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے، پتہ چلے ہر بندہ عاشق رسول ہے۔ باواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد۔ جن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنی جگہ چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ جو بندہ کھڑا ہو کے آگے آئے گا اللہ پاک اس کو اسی سال مدینہ پاک دکھائے گا انشاءاللہ، اسی سال جو کھڑا ہو کے آئے گا۔ چاہے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی کھڑے ہو کے آ جائیں، وہ بھی جلدی جائیں گے مدینے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے بھی مدینے بندہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ زمزم دا پانی، کیڑا پانی ہے؟ جیسے پانی پیونا ہے تے مکے جا کے پینا ہے۔ شیر مکے تے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ۔ زمزم دا پانی، زمزم دا زمزم دا پانی، سونے اتوں وار دیوان جندوں میں بھی تا جانی۔ کیڑا کیڑا وارن آ بیٹھا؟ سونے اتوں وار دیوان، سونے اتوں وار، آواز آئے، سونے اتوں وار دیوان، پڑھ لو سونے اتوں وار دیوان جندوں میں بھی تا جانی۔ اور چنیوٹ والو، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کے بیٹو، جب شعر ختم ہو تو چنیوٹ سے جھنگ تک آواز جانی چاہیے۔ اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے، اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے، چنگیاں 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 نسلاں والے نہیں صحابہ تے شک کر دے۔ نہیں نہیں، اے تے بائی پاس تک آواز نہیں پہنچی، میں آکے جھنگ پہنچے تے جامعہ محمودیہ پہنچے۔ ایک باری پھر پڑھ داں، دو میں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آکھنا۔ اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے، اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے، چنگیاں والے نہیں عائشہ تے شک کر دے۔ واہ واہ کیا بات ہے، ایک باری پھر بولنا ہے، ایک باری پھر۔ چنگیاں 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 ہو چنگیاں ماما والے نہیں معاویہ تے شک کر دے۔ کیا بات ہے بابا جی، کیا انداز ہے آپ کا۔ نہیں معاویہ تے شک کر دے۔ اچھا ایک شعر میرے ایتھے آیا کھڑا، پڑھ دوں۔ طبیعت خراب تا نہیں ہوئے گی، طبیعت اچھی ہوئے گی۔ انہیں وید ہیں کدی کدی اچھی، جدی طبیعت فریش ہو گئی ہوتے دو میں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کی کہا، جدی خراب ہوئے وہ گھر جا کے سون جوے۔ ساری دنیا حیا کر دی، ساری دنیا حیا کر دی، ساری
ساری دنیا کی آکھیا میں ساری دنیا ساری دنیا حیا کر دی نام عمر سن کے ابلیس دی ماں مردی آئے ہائے ابلیس دی ماں مردی صرف ایک شیطان عمر دے نا تو سڑتا ہے باقی پوری دنیا عمر دے نا دا حیا کر دیئے دو میں ہاتھ چاہ کے 2 دفعہ زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ادھر سے کوئی نوجوان کھڑا ہو اور کہے تاجدار ختم نبوت کوئی بھی نوجوان آئے ہائے ادھر سے کوئی نوجوان بھائی کوئی بھی نوجوان آئے ہائے بولو ایک منٹ بابا جی ایک منٹ کھڑے رہو جنہ اممہ دا دودھ پیتا ہے 2 میں ہاتھ چاہو جنہ فیڈر والا پیتا ہے وہ ایک ہاتھ چاہو کوئی مسئلہ نہیں جی واہ واہ ایک چھوٹا بچہ یہ بچہ نعرہ لگائے گا کھڑا ہو کے کہو بیٹا تاجدار ختم نبوت زور سے پھر کہو ختم نبوت یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں کہ جیتا جگ پروانہ ہائے جیتا جگ پروانہ او بابا زہرا دا پڑھ لو بابا زہرا دا حسنین دا نانا حسنین دا نانا آئیے سب سے پہلے بولو ماشاءاللہ واہ اور میں نعت پڑھا یا بسکٹ کھاؤں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بندہ ان بسکٹ دے گیا پہلے بسکٹ کھا پھر نعت سبحان اللہ چلو واپسی پہ انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ویسے میرا دل تو تھا کہ میں کوئی آپ کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کلام سناؤں گا اور کچھ کلام میرے ذہن میں تھے لیکن ابھی مجھے جو اسٹیج سے ٹائم ملا وہ آدھے پونے گھنٹے کا ملا ہے تو اس لیے ہم بھی نعت بھی میں نے وہ کوشش کی ہے کہ بالکل مختصر کر لوں اب ویسے میرا دل ہے کہ ایک شعر میں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو جو پیر سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کے مرید ہیں وہ کہیں سبحان اللہ شاہ جی جب گئے نا خانہ کعبہ میں کہاں گئے خاص طور پہ علماء کی نظر کرتا ہوں جب خانہ کعبہ میں گئے بیت اللہ کے چکر لگائے طواف کیا نا تو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ گئے آئے ہائے سامنے خانہ کعبہ تھا بیت اللہ تھا اور شاہ جی نے پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا کیا لکھا کہا ہاں شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے پھرایا میں
تو اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے پھر آیا میں تو اس قابل نہ تھا میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا ایسے کہو شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا گرمی کا موسم ہے پیاس لگ جاتی ہے لیکن شاعر کہتا ہے ہاں مدتوں کی پیاس کو سے راب تو نے کر دیا مدتوں کی پیاس کو سے راب تو نے کر دیا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا ویسے میرا دل تھا کہ میں اب مکے سے جاتا مدینے جا کے جو نعت میں مدینے پاک میں پچھلے مہینے میں پڑھ کے آیا ہوں میرا دل تھا وہی سناتا آپ کو وہ اردو نعت ہے اس کے بعد پھر میں نے وہاں ایک پنجابی نعت پڑھی تو اب اردو کا ٹائم نہیں ہے ڈائریکٹ پنجابی کی یہ بھی مدینے پاک میں پڑھ کے آیا ہوں تو وہی سناتا ہوں ویسے ٹائم ہوتا تو یہ بھی سناتا دونوں سنا دوں ویسے یہ نعت میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں اگر آپ بھی شامل ہو جائیں تو بہتر ہے یہ ویسے میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں خاص طور پہ علماء کی نظر کرتا ہوں جتنے علماء بیٹھے ہیں مدینے پاک میں مسجد نبوی ہے ریاض الجنہ ہے آقا کی محفل سجی ہوئی ہے صحابہ محفل میں موجود ہیں میرے نبی پاک کی زلفیں میں نے مکی صاحب سے سنا ہے نبی پاک کی زلفیں یہاں تک بھی تھی یہاں تک بھی تھی اب نبی پاک کی زلفیں یہاں تک ہیں کبھی کبھی حضور کی زلفوں کا یہ جو زلف مبارک ہے کبھی کبھی چہرے کے آگے آ جاتی ہے ایسے سبحان اللہ بنتی زیادہ تھی آپ نے کم کہی آپ کی مرضی مولانا کبھی کبھی حضور کی زلفیں چہرے کے آگے آ جاتی ہیں اب جب حضور زلفوں سے چہرے سے زلفیں ہٹاتے ہیں ہائے 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 جب چہرے سے نبی پاک زلفیں ہٹاتے ہیں تو شاید نے قلم اٹھایا مولانا آپ کی توجہ خاص طور پہ آپ کی میں نے یہ نعت پڑھنی نہیں تھی لیکن آپ نے مجبور کیا اب تو میں پڑھ رہا ہوں ایک ہی شعر ہاں جب وہ زلفیں اللہ مولانا سنیے گا جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں سامنے صدیق بیٹھا ہے عمر بیٹھا ہے عثمان علی طلحہ زبیر بیٹھے ہیں پھر کیا ہوا جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں دیکھ
دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے، جو دیوانے بنے بیٹھے ہیں اٹھائے ہاتھ، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، نوع انسانی میں دیکھا نہ رہی مل جیسا، نوع انسانی میں دیکھا نہ رہی مل جیسا، ارے ظلم سہ کر بھی ستمگر کو دعا دیتے ہیں، ظلم سہ کر بھی ستمگر کو دعا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ اب سامنے صحابہ بیٹھے ہیں تو شاعر کہتے ہیں، ان میں روشن ہوئے جاتے ہیں ہدایت کے چراغ، میرے آقا جی نے قرآن سنا دیتے ہیں، کون کہتا ہے کلام خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو، خواب مجھے آ رہا وہ ہاتھ اٹھائے، میرے آقا جی نے قرآن سنا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں۔ کو بند کیجئے گا، علماء کی نظر کرتا ہوں، میرا دل مانتا ہے علماء دعائیں دیں گے۔ ایک نوجوان ہے مکے کا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسے کچھ نہیں پتا، وہ اپنی مستی میں ہے، بڑا بہادر ہے، بڑے لوگ ڈرتے ہیں اس سے، بڑے لوگ ڈرتے ہیں اس سے، بڑے لوگ، اور کچھ لوگ ابو جہل اینڈ کمپنی اس کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ بھائی بڑا روب ہے، تو تیرا روب آج اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، جا اگر تیرے میں روب ہے تو یہ کام کر کے دکھا۔ اس نے کہا ہو گئی بات، کتنے اونٹ دو گے؟ 100 اونٹ دوں گے، 100 اونٹ ملیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ادھر ابو جہل نے اس سے بات کی، اب میں شعر پڑھوں گا۔ اس ہستی کے لیے ایک ہستی نے خانہ کعبہ میں دعا کی۔ اب میں شعر پڑھوں گا، ہو سکتا ہے آپ اس ہستی کو سمجھ آئیں اور خود بخود ہی سبحان اللہ کہہ دیں۔ اس کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے، اس کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے، آپ جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ کون تھا وہ؟ کون؟ ارے ہاتھ اٹھا کے کون تھا وہ؟ آپ جس کے لیے، آپ جس کے لیے، آپ جس کے لیے، آپ جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں کو بند کرنا۔ مولانا جتنی اسٹیج پہ
بیٹھے ہیں حضرات علماء اکرام، یہ شعر میں نے ابھی کچھ دن پہلے مدینہ پاک میں پڑھا اور جس کو سنایا ان کا نام ہے قاری عبداللہ رحیمی۔ کیا نام ہے؟ قاری عبداللہ مولانا۔ ان کو 55 سال ہو گئے مدینے میں۔ اگر کسی نے نہیں سنا تو دوبارہ بتا دیتا ہوں، 55 سال ہو گئے مدینے میں۔ کتنے سال؟ اور مزے کی بات ہے، میں نے پوچھا قاری صاحب سے کہ آخری بار کب پاکستان گئے تھے، تو کہنے لگے 50 سال پہلے۔ 50 سال ہو گئے مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں۔ بڑے بڑے جو امام ہیں کعبے کے یا مسجد نبوی کے، ان کے شاگرد ہیں، وہ پاکستان کے ہیں۔ تو میں نے یہ شعر ان کی نظر کیا کہ مولانا آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے پاکستان؟ تو سنیے گا، اس کو مستان بنا دیتے ہیں شاہ بطحاں، اس کو مستان بنا دیتے ہیں شاہ بطحاں، اپنی آنکھوں کے جسے جام پلا دیتے ہیں، اپنی آنکھوں کے جسے جام پلا دیتے ہیں، عشاق تڑپ جاتے ہیں صفدر اس دم، دل عشاق تڑپ جاتے ہیں صفدر اس دم، آپ جب زلف کو چہرے پہ گرا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ دوستو آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا تو اتنے دیوانے ہو، کوئی نہیں دیکھا تو یہ بابا کھڑا ہو جاتا ہے نعرے کے لیے، جوان کھڑا ہو جاتا ہے حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ تم نے نہیں دیکھا تو تمہارے اندر اتنا جذبہ ہے، سوچو ان صحابہ کے اندر کتنا جذبہ ہوگا جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، ان میں کتنا جذبہ ہوگا۔ تو آئیے دوستو، اگلی نعت پنجابی کی نعت ہے، بلکہ میں تو ان جاتا ہوں کہ چنیوڑ دی جڑی ماں بولی زبان ہے، جڑی گھر بولتے ہو اس زبان ہے، نہ آتے تے مزہ نہ آوے تے کوئی پیسے واپس کوئی نہیں، جیس دے دیتے ہو سمجھو گئے، مہنگائی بہت ہے، مہربانی کرنا، لگتا بابے نے دے دیتا ہے سو، اس وجہ کہتا بس سبحان اللہ لے جا۔ تو دوستو پہلا شعر پڑھوں تو سبحان اللہ کہہ کے بتائیے گا کہ ہم یہ سننا چاہتے ہیں۔ ہاں کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، حضور کو کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے،
کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان گئے یا خدا جان دے جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا والقمر ہے پیشانی کے مکھ وضحا وہ جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا والقمر ہے پیشانی کے مکھ وضحا نعت خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں نعت خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں اس دی تعریف قرآن سنا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے مولانا ناصر الدین خاکوانی صاحب نام سنا ہے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب نے مجھے بلایا حافظ آباد میں جن کا بیان ہے اپنے جلسے پہ تو میں نے یہ شعر پڑھا تو خاکوانی صاحب بھی کرسی پہ بیٹھے تھے جب یہ شعر ختم ہوا تو انہوں نے مجھے 1000 روپیہ انعام دیا میں کہ میری تو بلے بلے ہو گئی ہے جنہوں پیر صاحب انعام دے دیں انعام دیا کیوں انعام دیا شعر میں وزن اتنا ہے میرا دل مانتا ہے بس میرے منہ سے نکلے گا تو ہر طرف سے سبحان اللہ آئے گی ہاں سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے سر نہیں ہلانا سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تل دی نیوکات تے ذات ہے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تل دی نیوکات تے ذات ہے او بھاویں حبشے چوں وکدا غلاماں وجے اونوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے بھاویں حبشے چوں وکدا غلاماں وجے اونوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے آگے اگلا شیر مکے تے 2 دفعہ کہنا ہے واہ صحابہ ہاتھ کھڑا کر کے او سائیں دے یاراں دی شان دسدا بنا 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 سائیں دے یاراں دی شان دسدا وجا سائیں دے یاراں دی شان دسدا وجا کیویں آقا تے قربان دسدا وجا بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندی ہاں پھر صحابی تن من لٹا جان دے زور سے کہو با صحابہ صحابی تتن ملتا جان دے نبی دے اشارے دی دیر ہوندی ہاں چودھری صاحب ایک منٹ ذرا ایک منٹ جنہیں حالے تک با صحابہ نہیں آکھیا جے ہون بھی اس نہ آکھیا تو میں نو لگ جانا بھی کو رولا ہے سائیں دے یاراں دے شکوے کریں دعوت او سائیں دے یاراں دے شکوے کریں دعوت سائیں دے یاراں دے شکوے کریں دعوت جھوٹی تاریخ دے وچ تلے دعوت سائیں دے یاراں دے شکوے کرے دعوت سائیں دے یاراں دے شکوے کرے دعوت جھوٹی تاریخ دے وچ تلے دعوت اوے ملنگا
او جس نو قرآن دیوے رضا دی سند شان اس دا کوئی ٹھنگی کیا جان دے ایک باری سارے کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ مجمع دے اندر کوئی انج دا بندہ ہوئے جس حالے تک سبحان اللہ نہ کیا ہوئے تو گھروں زید کر کے آئے کہ ظفر بھائی تو جنہ بھی چنگا شعر پڑھ مننا تاں جے میرے کو سبحان اللہ کھواویں لو جی اگر کوئی بندہ زد کر کے بیٹھا ہے جے او دی اس شعر تے زد نہ ٹوٹی تے مڑ میں ہی ہار گیا لیکن اگر زیدو دی ٹوٹ جاوے تے ادوں میں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آکھ دوے سمجھنا کہ شعر واقعی بڑا وزن علا سی او جیڑا پتھرانو کل میں پڑا جان دائے جیڑا پتھرانو کل میں پڑا جان دائے جیڑا پتھرانو کل میں پڑا جان دائے مردہ گو تو گوایا دیوا جان دائے آدھا شعر ہو گیا آدھا ہو گیا او جیڑا پتھرانو کل میں پڑھا جان دے جیڑا پتھرانو کل میں پڑھا جان دے نقشبندی صاحب جیڑا پتھرانو کل میں پڑھا جان دے مردہ گو تو گوایا دیوا جان دے او خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دا سلام سنا جان دے مصطفیٰ اچھا جیڑا آدھا ہے کہ میں جدو مدینے جاننا تے حضور نو سلام پڑھ دا حضور سن دیں او واقعی سبحان اللہ باقی نہ گال کوئی جیڑا پتھرانو کلمے پڑھا جاندا ہے مردہ گو تو گوائیاں دیوا جاندا ہے مردہ گو تو گوائیاں دیوا جاندا ہے بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے یہ شعر سنایا اور بڑی داد ملی ہے چنیوٹ نے بھی دے دی مہربانی سبحان اللہ کیا بات ہے جیڑا پتھرانو کلمے پڑھا جاندا ہے دلیل دیکھیں گی شاعر نے لکھنے میں اخیر کی ہے اس نے دیکھو دلیل کیا دی کہ جیڑا پتھرانو کلمے پڑھا جاندا مردہ گو تو گوائیاں دیوا جاندا ایک گو ویکھی نے کدے گو ویکھی نے ایک گو مری پئی آئی کہ آئی تے ایک دیاتی کول کھڑا میں نو ویکھنا آکھن لگیا سونیاں میرا دل کردہ ہے میں آج کلمہ پڑھا حالے تک میں کلمہ پڑھیا نبی پاک نے کیا پڑھ آکھن لگے دل کردہ ہے کلمہ پڑھا پر ایک دل اچھ گال لائی کھڑی ہے بھی اے جڑی گو نہیں مری پئی اے جڑی گو پہلے اے پڑھے مولانا ہے میں گال ہے مولانا ایسی بات ہے مہربانی بہت شکریہ سبحان اللہ یا کھو توانو دے دوں مہنگائی بہت ہے ویسے ایتھے وانی دوں ہیں مہربانی پیر صاحب مردہ گو نبی پاک نے آکھیا ہو اے تا مری پئی ہے ایک ہی میں کلمہ پڑھے گی آکھن لگے سونے ہیں جے تسا چاندے ہو میں کلمہ پڑھانا تے پہلے اے پڑھے کوئی اے تا مری پئی ہے آکھن لگے بھامے مری پئی ہے پہلے اے پڑھے نبی پاک نے انج اسمان والویکھیا میرا تصور ہے اللہ نے آکھیا سونے ہیں گھبراندہ کیوں ہے تو اشارہ تک کر ہائے 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 ہون شیر مکے تے تو میں آچاونا جیڑا پتھرانو کلمے پڑھا جان دے مردہ گو تو گوایا دیوا جان دے او خدا اے سنو ذرا رد کیتا ہے ایک کئی بندیاں دا رد کیتا ہے شاعر نے کہ او خدا کملی والے نو نہیں سمجھے یار دوبارہ سمجھو جیڑا پتھرانو کلمے پڑھا جاندا ہے مردہ گو تو گوائیاں دیوا جاندا او خدا کملی والے نو او خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دا سلام سنا جاندا ہے
इशारा है, दोबारा पढ़ो। आपका क्या इशारा है? सुभान अल्लाह पढ़ो दोबारा। सुभान ओ नोवे दोबारा तुसा मैनू चनियोट ही सदो ना भी सदो मोड़े गल तो हक है ना। ओ जेड़ा पत्थरां नू कल में पढ़ा जानदा एक बार बुजुर्गों से कहूंगा पढ़ा जानता है, इंज हाथ खड़ा करके कह दो बुजुर्ग साडे। जेड़ा पत्थरां नू कल में पढ़ा जान ओए मुर्दा गो तू गवाया दिवा जानदा है। ओ खुदा कमली वाले नू रोज़े अंदर मटियां दा सलाम सुना जानदा है। मेरे रब दा मेरे ते एहसान है जो बनाया नबी दा सना खान है। मैं जे कमजोर आजिज़ कुलो कासमी मेरा अल्लाह ही नाता लिखा जानदा है। कहो सुभान अल्लाह। आओ दरे साहबा पे आसिम भाई किधर हैं? ये है भाई, आप ही हैं आसिम भाई। वो आपने कान में आपने कहा है कि ये ज़रूरी है, आपने कहा ए ना आख्या जी ए ज़रूरी है। वो फरमाइश लिखी ने ते ज़रूरी है तो मतलब पता क्या ने कि ज़रूरी है। हाँ नहीं उन्हें सिर्फ ज़रूरी आख्या, बहुत ज़रूरी तुसा आख रहे हो। ते हुण इन्हां दी फरमाइश मैं तां पढ़नी है जे तुसा मेरी सुनो। मेरी सुनोगे? इन्हां दी अगली है ए मेरी है, पढ़ दवां। जिंदगी का के पता कदों खत्म हो जाए, इसलिए हुण कलाम जिहड़ा मैं हर जगह पढ़दा पिया ना, मैं आता इत्थे ही पढ़दा। वीडियो जो जाए ना यूट्यूब ते तुस आखो बाकी हर जगह ये पढ़दा रहा, इत्थे क्यों नहीं पढ़िया? कई नौजवान हैं ना वो आदन भी उत्थे ही पढ़ियास, उत्थे ही पढ़ियास, उत्थे ते इत्थे क्यों नहीं पढ़ियास? इत्थे ही पढ़दा। पढ़ा आखो जरा फिर हाथ खड़ा करके मेरे नाल की आखना है? मौलाना सुनना जरा। हाँ लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे, बोलो लानत दा हकदारे। हाथ खड़ा करके लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे। भाई हाथ खड़ा करके लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे। एक बारी सारे हाथ चक के आखो वाह साहबा। लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे। आंखों के सफर भाई गल समझ नहीं आ रही, के आखना चाहते हो? लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे। कौन बंदा लानत दा हकदारे? मैं दसदा लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे। पाक सिद्दीक ते उमर फारूक दा, पाक सिद्दीक ते उमर फारूक दा जै कीता इनकारे। लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे। कोई शर्म वाली गल कोई नहीं, कोई टेंशन वाली गल कोई नहीं। जेड़ा नबी दा दुश्मन है, जेड़ा नबी दी आल दा दुश्मन है, आले नबी दा दुश्मन, असहाबे नबी दा दुश्मन, ओदे वास्ते इस तो वड्डी गल है ही कोई नहीं। सिर्फ ऐ ही कहांगा लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे। ओ भावे कोई भी होवे, कोई होवे लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे। पाक सिद्दीक ते उमर फारूक दा जै कीता इनकारे। लानत दा हकदारे, 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 लानत दा हकदारे। हाँ जैंदा शान कुरान च आया है, जैंदा शान कुरान च आया है। जैनू कोल रसूल समाया है, जैनू कोल रसूल समाया है। जैंदा शान कुरान च आया है, जैनू कोल रसूल समाया है। चनियोट वालों अगली गल ते हाथ उठावना। ओ जैंदा शान कुरान च आया है, जैनू कोल रसूल समाया है। जेड़ा भौके ना हस्तियां नू, जेड़ा भौके ए ना हस्तियां
हस्तियां नू ओ मोमिन नहीं खतारे लानत दा हकदारे लानत दा हकदारे लानत दा हकदारे लानत दा हकदारे लानत दा हकदारे। आप देख रहे हैं स्टेज पे हमारे मसलक की आन शान पहचान, हमारे उलमा में इस वक्त खिताबत में बहुत बड़ा नाम हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब, जो उनको देख के खुश हैं वो कहें सुभान अल्लाह। मेरे पास वैसे जो मुझे वक़्त दिया उसमें भी 10-15 मिनट पड़े हैं, लेकिन मैं वो छोड़ रहा हूँ क्योंकि हज़रत को ज़्यादा देर बिठाना नहीं चाहते। ये कलाम भी पूरा इंशाल्लाह फिर कभी, इसके बाद अभी इसी तरह के 3 कलाम और हैं इसी तरह के। दिल था मैं सुनाता, लेकिन ज़िंदगी ने फिर कभी साथ दिया तो ज़रूर सुनाएंगे। आज यहीं ब्रेक लगाते हैं। दर सहाबा पे हाज़री इंशाल्लाह फिर कभी, फिर इंशाल्लाह आए तो दर हुसैन पे भी हाज़री होगी, अहले बैत की शान भी होगी। आखिर में मैं 1 मिनट जी, 1 मिनट अला लानतुल्लाहि अलल, ये तो मैं अपनी लानत दा हकदार है, लानत दा वो जिन्हों कुरान आदा पे लानत दा हकदार है। इंशाल्लाह पूरा कलाम फिर सही। ये मेरा रफ़ीक सफ़र है भाई, वैसे इस वक्त इसका अपना बड़ा नाम है माशाल्लाह। तो ये 2 साथी आज बड़ा लंबा सफ़र करके बहावलपुर से मेरे साथ आए हैं, तो ये 2 या 3 शेर आपके सामने पड़ेगा, आपने इसकी खिदमत करनी है, करेंगे इंशाल्लाह। आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगा इसका कलाम। ये 2 साथी हैं इंशाल्लाह, ये दोनों जो हैं जो भी आप खिदमत करेंगे अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ये